نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، اللہ کے فضل سے مقدمۃ الکتاب کا ایک جزو مکمل ہوا۔ مقدمۃ الکتاب کے 2 جزو ہوتے ہیں، ایک صاحب کتاب کا تعارف اور ایک کتاب کا تعارف۔ تو اب تک کی گفتگو میں صاحب کتاب کا تعارف اختصار کے ساتھ مکمل ہوا۔ آج اب ہم خود کتاب کے بارے میں چند چیزوں پر روشنی لینے کی کوشش کریں گے۔ کتاب کے متعلقات میں بنیادی عناوین اور بنیادی باتیں اس وقت ہمارے ذہن میں 7 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نام کتاب یعنی اسم الکتاب۔ نمبر 2، توضیح اسم کتاب۔ نمبر 3، سبب تالیف کتاب۔ نمبر 4، خصوصیات کتاب۔ نمبر 5، درجہ کتاب۔ نمبر 6، شروط کتاب۔ نمبر 7، موازنہ بین الصحیحین۔ نمبر 8، فضائل کتاب۔ ان چند امور پر اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلا عنوان ہے اسم کتاب، نام کتاب۔ اس کتاب کا نام جو محدثین نے بتلایا ہے اکثروں کی نظر سے اوجھل ہے۔ بہت بڑی تعداد اس کے اصلی نام سے ناواقف ہے، اس لیے آپ توجہ سے یاد رکھیں، سنیں اور توجہ سے محفوظ رکھیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام بتلایا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ نام تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کا دوسرا نام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث الساری میں اس طرح ذکر فرمایا ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ دو ایک جگہ تھوڑا سا فرق ہے، آپ خود غور کر لیجئے گا۔ دوسرا عنوان ہمارا تھا توضیح نام کتاب۔ کتاب کے نام کے
اجزاء کی وضاحت۔ پہلا جزو ہے نام میں الجامع۔ جامع کا مفہوم آپ کو یاد ہے، بتلایا جا چکا ہے کہ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں امور ثمانیہ کی احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہو، مضامین ثمانیہ کی روایات جس میں جمع کی گئی۔ المسند، مسند سے مراد ہے المرفوع المتصل۔ مرفوع سے غیر مرفوع روایات، مثلا موقوفات، مقطوعات خارج ہو گئی۔ المتصل سے غیر متصل، غیر موصول روایات، مثلا منقطعات ساری کی ساری نکل گئی۔ اسی طریقے سے احادیث معلقہ جن کی سند کا حصہ ابتدا سے غائب ہوتا ہے وہ بھی خارج ہو گئی۔ الجامع المسند الصحیح، الصحیح اشارہ ہے کہ اس کتاب میں صرف وہ حدیثیں آویں گی جو حضرت مؤلف رحمہ اللہ کی نگاہ میں صحیح ہوں گی۔ غیر صحیح حدیثیں آپ نہیں لائیں گے۔ المختصر، مختصر کا حاصل ہے کہ احادیث کے ذخیرے سے کچھ حدیثیں چھانٹ چھانٹ کر کے اس کا ایک تھوڑا سا حصہ، ایک مختصر سا حصہ پیش کریں گے۔ یہیں سے بات معلوم ہو گئی کہ بخاری شریف میں جتنی روایتیں ہیں یہ کل حدیثیں نہیں ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے، فرمایا کہ میں نے اس کتاب میں جو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں یہ کل نہیں ہے، ما ادخلت فی ھذا الکتاب الا ما صح وترکت من الصحاح کی لا یطول الکتاب۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں، اور علامہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں، اور امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں، اور تاج الدین سبکی نے اپنی طبقات میں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں ما ادخلت فی ھذا الکتاب الا ما صح، اس کتاب میں جو لکھوں گا وہ حدیث صحیح ہوگی، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور جہاں کہیں اور جو حدیثیں موجود ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، بلکہ کہتے وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ، بہت ساری صحیح حدیثیں میں نے چھوڑ دی ہیں اس کتاب میں نہیں لا سکا، کہ لا یطول الکتاب، اگر سب لکھتا تو کتاب بڑی ضخیم ہو جاتی اور بہت طویل ہو جاتی۔ بات یہ ہے کہ اس کتاب کے اس نام سے، المختصر کے لفظ سے یہ معلوم ہو گیا کہ صحیح حدیثیں اور بھی کہیں مل سکتی ہیں، اور اس درجے کی بھی حدیثیں مل سکتی ہیں جس درجے کی روایات اس کتاب میں موجود ہیں۔ اسی لیے کبھی دوسری کتابوں کی حدیثیں ہوتی ہیں، دوسرے محدث کی حدیثیں ہوتی ہیں، اور اس کو نقل کرتے وقت محدث بتاتا ہے کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر ہے، یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر ہے، یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر ہے۔ یہاں سے ان کم علموں کا، کم فہموں کا جواب ہو جاتا ہے جو آج کے دور میں ہر مسئلے کی حدیث کا مطالبہ صحیح بخاری سے کرتے ہیں،
کہتے ہیں بخاری شریف میں دکھاؤ، اور کہتے ہیں صحیح ستہ میں دکھاؤ۔ یہ بات خود اس کتاب کے نام سے ہی مردود ہو جاتی ہے کہ جب حدیث مطلوب ہے تو اس میں ہو تب بھی وہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ کہیں اور ہے تب بھی وہ حدیث ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے۔ البتہ اس کو جانچنا چاہیے دوسری جگہوں پر ہے تو کہ وہ حدیث کس درجے کی ہے۔ ہاں، اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ خود جانچ کر ناپ تول کر کے لکھا ہے، اس لیے اس میں لکھی ہوئی حدیثوں کے سلسلے میں ہمارے لیے کام کم ہے۔ نام کا اگلا جزو ہے من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امور سے متعلق۔ اب امور سے کیا مراد ہے؟ امور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہیں۔ اقوال، افعال اور تقریرات، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں، مرفوع حدیثیں، آپ کی طرف آپ کی سے جڑی ہوئی موصول حدیثیں آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ 3 طرح کی ہوتی ہیں، قولی، فعلی، تقریری۔ ان تینوں قسم کی حدیثوں کو امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر فرمایا۔ پچھلی قید میں جو المسند کا لفظ آیا تھا، وہاں آپ کو ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ المسند کی تفسیر یہ ہے کہ اس کتاب میں صرف احادیث مرفوعہ موصولہ پیش کریں گے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی سند پہنچتی ہوگی، صحابہ کے اقوال، آثار اور ایسے ہی منقطع احادیث یعنی جس کی سند میں انقطاع پایا جائے، ایسی روایات کو حضرت ذکر نہیں فرمائیں گے۔ وہاں آپ کو ایک سوال ہو رہا ہوگا کہ کتاب کے اندر تو بارہا ہمیں صحابہ کے آثار اور مقطوعات وغیرہ کا ذکر ملتا ہے، بعض مرتبہ منقطع روایتیں یا کہہ لو کہ تعلیقات بھی کثرت سے موجود ہیں جس کی سند کا ابتدائی حصہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی روایات ہے وہ سب مقصود نہیں ہیں، مقصود کے ضمن میں اور تبع میں وہ حدیثیں لائی گئی۔ مقصود تو احادیث مرفوعہ، مسندہ، موصولہ کو بیان کرنا ہے۔ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ، سنن سے مراد ہے وہ احادیث جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احکام فقہیہ اور احکام شرعیہ پر مشتمل ارشاد فرمائی۔ وَأَيَّامِهِ، ایام سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات والی روایات ہیں، جس سے آپ کے غزوات کی تاریخ اور اس کے متعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں تک تو گفتگو ہوئی 2 عنوان پر، ایک تو نام کتاب اور ایک توضیح نام کتاب۔ اگلا عنوان ہمارا ہوگا سبب تالیف کتاب۔ یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ آپ جانتے ہیں ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، بلکہ ایک بات سمجھیں، چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی ایک قدم جو اٹھاتا ہے بے مقصد نہیں اٹھاتا۔ یہ اور سی بات ہے کہ مقصد چھوٹے آدمی کا چھوٹا ہوتا ہے، بڑے آدمی کا بڑا ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، کبھی خود قدم اٹھانے والے کو، صاحب قدم کو، صاحب اقدام کو اپنے اس اقدام کا سبب معلوم نہیں ہوتا، اس کے دائرے شعور میں نہیں بلکہ لا شعور میں ہوتا ہے، اس قدر خفی ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا۔ مگر بہرحال کہنا یہ ہے کہ سبب تو ہر چیز کا ہوتا ہے۔
اور یہ دنیا دارالاسباب ہی ہے. جب دارالاسباب ہے تو ہر کام سبب سے مسبب ہے، سبب سے مربوط ہے، سبب سے جڑا ہوا. اتنی بڑی کتاب اتنے بڑے انسان کے دستے پاک سے جب وجود میں آئی ہے تو سبب بھی کوئی بڑا عظیم ہوگا. اس کے اسباب کے سلسلے میں 3 باتیں مجموعی طور پر معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا، جس کو محمد ابن سلیمان ابن فارس نے بیان کیا. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو خود یہ خواب بیان کرتے ہوئے سنا. حضرت کو یہ خواب بیان کرتے ہوئے میں نے خود سنا، اور یہ خواب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن سلیمان کے حوالے سے اپنی تہذیب میں، تہذیب الاسماء میں لکھا. اور اسی طریقے سے اس خواب کو بعد کے شارحین نے، مثلا حافظ ابن حجر اسقلانی نے ہدی الساری میں حضرت نے بھی اس کو لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور میں جھل رہا ہوں اور آپ کے بدن سے مکھیاں اڑا رہا ہوں. خواب سے بیدار ہوا، معبرین سے رابطہ کیا. تعبیر بتانے والے نے یہ تعبیر بتائی کہ انت تذب عنہ الکذب، کہ آپ کی تعبیر یہ ہے، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام مبارک میں ملی ہوئی لوگوں کی جھوٹی باتیں، احادیث مبارکہ میں ملی ہوئی لوگوں کی اور گڑھی ہوئی لوگوں کی جھوٹی باتیں جو عام لوگوں کے لیے مشکل سی اور مشتبہ سی ہو گئی ہیں، آپ ان کی تمییز کا کام کریں گے، ان کو چھانٹیں گے. جس طرح سے مکھی ایک صاف ستھرے بدن سے ہٹائی جاتی ہے، یہ مکھی تو اس قابل نہیں کہ اس بدن پہ رہے، مکھی گندی ہے اور بدن صاف ستھرا اور پاکیزہ اور مصفہ اور منقہ ہے. تو تعبیر یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا گندا کلام، یعنی اپنا گڑھا ہوا کلام، اپنا ناپسندیدہ کلام یا پسندیدہ، مگر چونکہ حدیث کے نام سے پیش کیا گیا، ملایا گیا، اس لیے ناپسندیدہ، تو لوگوں کا ملایا ہوا کلام جو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے، یعنی احادیث میں مخلوط نہیں ہونا چاہیے، اس کی تمیز کا کام آپ کریں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معبر نے جب یہ تعبیر مجھے بتائی تو میں نے غور کیا کہ قدرت کے نظام نے مجھ سے تحقیق حدیث کا کام لکھ رکھا ہے. تو جب اللہ نے میرے ساتھ یہ خیر کا پلان بنایا ہے تو مجھے خود اس کی فکر ہونی چاہیے. چنانچہ میں نے اس سلسلے میں اپنے اندر میں فکر بڑھائی، داعیہ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، اور پھر یہ کام میں نے شروع کیا. یہ تو پہلا سبب ہوا. دوسرا سبب یہ بتایا جاتا ہے، اور اس کو بھی، اس دوسرے سبب کو بھی امام نووی نے، اسی طریقے سے خطیب بغدادی نے، اور اسی طریقے سے علامہ ذہبی نے اور علامہ سبکی نے اپنی اپنی کتابوں میں ان حضرات نے تحریر فرمایا ہے. وہ دوسرا سبب یہ ہے کہ اسحاق ابن راہویہ سبق پڑھا رہے تھے. انہوں نے دوران درس یہ بات کہی کہ لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے
تمنا ظاہر کی کہ میرے بچوں کیا اچھی بات ہوتی جو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک مختصر مجموعہ تیار کر دیتے. یا یوں کہا لو جمعت کتابا مختصرا لسنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاصل ایک ہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قضیے سے کہ حضرت کی یہ تمنا ہے تو میں نے سوچا کہ حضرت کی یہ خواہش میں پوری کروں. یہ چیز سبب بنی اس کتاب کی تالیف کے لیے. تیسرا سبب یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ تیسرا سبب بھی انہی مذکورہ حوالوں سے ماخوذ ہے کہ ابراہیم ابن معقل نصفی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے استاذ اسحاق ابن راہویہ کی مجلس میں تھے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا، یعنی حضرت نے نہیں کہا، ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا آپس میں لو جمعتم کتابا مختصرا لسنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش تم کوئی مختصر سا مجموعہ، مختصر سی کتاب لکھ دیتے جس میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہٹ کر لوگوں کی گڑھی ہوئی باتیں یا یوں کی دوسرے لوگوں کا کوئی کلام. اسی طریقے سے صحابہ کے آثار او موقوفات، مقطوعات، یعنی کلام غیر نبی کی قبیل سے کوئی چیز نہ ہوتی، صرف احادیث ہی ہوتی. ایسی کوئی کتاب تم لکھ دیتے. ساتھیوں میں سے کسی ساتھی نے یہ بات کہی تو یہ تیسرا سبب ہوا. تو بہت ممکن ہے کہ تینوں باتیں سبب بنی ہو، خواب بھی سبب بنا ہو، اور پھر حضرت کا یعنی حضرت استاذ کا اپنا خیال ظاہر کرنا یا ساتھیوں میں سے کسی کا اپنا خیال ظاہر کرنا، یہ چیز اس کتاب کی تالیف کے لیے یہ سب چیزیں سبب بنی. اللہ تعالیٰ اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.